السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ سائنس ایجادات کی انتہا تک پہنچ چکی ہے، مزید ایجادات ہو رہی ہیں۔ ایک طرف سائنس کی ساری ایجادات جو کہ انسانیت کے لیے نفع مند ہے، ہم اس سے قطعی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر سائنس کی ایجادات سے انکار کرتے ہیں تو ایسے جیسے چمکتے ہوئے سورج کو جھٹلا رہے ہیں اور نکلے ہوئے چاند کو ہم اندھا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے سائنس کی ایجادات سے نفع پایا ہے، اور یہ سائنس کی ایجادات ہیں کہ جس سے ہماری زندگی میں سکون اور سہولتیں آئی ہیں۔ جدید زندگی نے اور جدید زندگی کے طرز نے کچھ پرانی زندگی کا ایسا چلن تھا، کوئی ایسے انداز تھے جو ہم بھول چکے اور جس کو فراموش کر بیٹھے، حالانکہ وہی ہمارا اوڑھنا بچھونا تھا، اور وہی ہماری زندگی تھی، اور وہی ہمارے شب و روز تھے، اور وہی ہمارے دن رات تھے۔ آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ پرانے دور میں اینک کتنی استعمال ہوتی تھی؟ کوئی بوڑھا آدمی وہ بھی ایسے ڈوری کے ساتھ اینک باندھے یوں لگائے، بلکہ ایک میں نے پرانی اینک دیکھی کہ اینک کے فریم نہیں تھے، چمڑے کے ٹکڑوں کے ساتھ اینک کا یہ سٹرکچر بنایا گیا، چمڑے کے ساتھ، جیسے موچی چمڑا کاٹتا ہے، اس کے اندر شیشے فٹ کیے گئے اور وہ اینک بن گئی۔ میں صحراؤں میں جاتا ہوں، پاکستان کی، میرے پیارے دیش کی، وطن کی آخری سرحدوں پہ جاتا ہوں، جہاں تا حد نظر ریت ہی ریت، زندگی کے کوئی آثار نہیں۔ وہاں اگر مجھے 1000 بندہ ملتا ہے تو 1000 میں صرف ایک بندے کو میں اینک دیکھتا ہوں، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، کوئی عورت مرد اینک نہیں ہے، گلاسز نہیں ہیں، آئی سیٹ، نظر بالکل لاجواب، فریش، طاقتور۔ ہماری نظروں کو کچھ چیزیں کھا رہی ہیں، تیز روشنیاں ہماری نظروں کو چاٹ رہی ہیں، بلب، ان روشنیوں کے اندر سے نکلنے والی انویزیبل ریز، غیر مرئی شعاعیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی لیکن سائنس کی دنیا اسے دیکھ لیتی ہے۔ خفیہ ہونے والے ایٹمی دھماکے اور ان کی ریز ہماری نظروں کو کھا رہی ہیں۔ آلودگیاں ہماری نظروں کو کھا رہی ہیں۔ غذائیں جن میں غذائیت نہیں، جنک فوڈ، پھوگ ہماری نظروں کو کھا رہے ہیں۔ سر پہ تیل کا نہ لگنا ہماری نظروں کو کھا رہے ہیں کہ اوپر سے کمی ہے، اور مسلسل پھر صابن اور شیمپو کا استعمال زیادہ ہماری نظروں کو کھا رہے ہیں۔ سورج کے آگے سے اوزون ہٹ رہا، نظام بڑھ رہا اور بدل رہا، اور تبدیلیاں آ رہی، اور گلیشیئرز پگھل رہے، اور یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کو کھا رہی ہیں۔ الٹرا وائلٹ ریز بڑھ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری نظروں کو کھا رہی ہیں۔ انسان اندھے ہو رہے ہیں، نیم اندھے ہو رہے ہیں۔ بچے پیدا ہونے والے 12 نمبر کی اینکیں، 3-4 کی عمومی۔ کیوں؟ اس سے پہلے ہماری نظریں کمزور کیوں نہیں تھی؟ ہماری دید تھی، ہماری شنید تھی، اور ہمارا نظام لاجواب تھا، ہم پیکر حسن و جمال تھے۔ ہماری نظریں کون چھین کے لے گیا؟ ہماری آئی سائٹ ختم اور یا کمزور ہوئی تو کیسے ہوئی؟ ہمیں یہ روگ کہاں سے لگا؟ جتنے میں نے روگ بتائے ہیں، یہ ایسے روگ ہیں جن کا بعض کا تو ہمارے پاس حال ہی نہیں ہے۔ بلب کے بغیر روشنی کیسے زندگی گزرے گی؟ سورج کو کیسے کہیں کہ اپنی
الٹرا وائلٹ ریز کم کر دے. ہم وہ تہیں فضاؤں میں ہواؤں میں کیسے لائیں جسے ہماری آلودگی نے توڑ دیا؟ کیسے لائیں؟ کچھ چیزیں ایسے ہمارے بس میں نہیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں ہیں، غذائیں ہیں، کچھ بہت سی چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہیں. ہم بے بس ہو گئے ہیں. آج کا انسان ان ایجادات کے سامنے یا زندگی کے اس انداز کے سامنے جس میں مصنوعی زندگی ہے بے بس ہو گیا. اس کے بس میں کچھ نہیں رہا. اس انسان کو کیا کرنا ہے پھر؟ جب یہ احساس ہو گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ ہم اب بے بس ہو گئے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ایک دروازہ کھٹکھٹائیں. اندر سے دروازہ کھلے گا اور کھلتے ہی سامنے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ سرما دانی پڑی ہوگی جو سفر میں ہر وقت ساتھ تھی. 7 چیزیں میرے مدینے والے کی سفر میں ہر وقت ساتھ ہوتی تھی. کنگھی، سرما دانی، ایک لکڑی ہوتی تھی کھجانے کے لیے، ٹھیک، خوشبو ہوتی تھی. 7 چیزیں ہر وقت میرے آقا کے سفر حضر میں ساتھی تھیں. ان میں سرما بھی تھا اور وہ سلائی بھی تھی، وہ آنکھوں میں ڈالنے والی. سرمگی چشم. میرے مدینے والی کی تعریفوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شعراء نے استعمال کیا. سرمگی آنکھ، غضبناک چتون، وہ ادائے عربی، وہ نیچا دامن، دل ربا جانے وہ گفتار، وہ بے ساخت اپن، مردہ بھی جو دیکھے تو کرے چاک گرے بانے کفن، اور لب پہ بولے یہ سخن، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. سرمگئی آنکھ، جس آنکھ میں سرما لگا ہوا، تو سرما ہی بھول گئے. اور سرمے کو تو ہم نے قریب نہیں آنے دیا. شیشوں کے شیشے چڑھا رہے ہیں، ان کے نمبر بڑھا رہے. مجبوری ہے اینک لگانا، کوئی حرج نہیں. لیکن اینک لگی کیوں؟ پہلے چوری کر جاتے تھے، پاؤں اٹھاتے تھے، پاؤں کو پہچاننے والے ہوتے تھے. اب بھی کتا پاؤں اٹھاتا ہے، سونگتا ہے چور کو. ہم نے اپنی نظروں کے وہ دشمن تلاشی نہ کیے. کون ہماری نظروں کو چرا کے لے گیا؟ ہمیں اپنی آنکھوں سے پیار ہے، اس پیار کو کون چرا کے لے گیا؟ اس بے وفا کو ہم نے تلاش نہ کیا. جسے سمجھے تھے سچا وہ ہلاکو نکلا، جسے سمجھے تھے بنفشا وہ تماکو نکلا. ہم نے وہ تلاش ہی نہ کیا. ایک تو تلاش کریں فیکٹرز، اسباب، تلاش کریں کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جہاں سے ہماری نظریں ڈسی جا رہی، ہماری نسلوں کی نظریں ڈسی جا رہی. یاد رکھیے گا، ہم ایک ایسے وطن کے شہری ہیں جو ہمارا وطن کائنات کی نعمتوں سے مالا مال ہے. سورت رحمان میں 24 یا 27 نعمتوں کا ذکر ہے. یاد رکھیے گا، آپ کے وطن پاکستان میں ساری نعمتیں وہی موجود ہیں. حیران کون بات ہے، یہ وطن اتنا مالا مال ہے نعمتوں سے. یہ سرما بھی اس وطن سے نکلتا ہے اب بھی، اور پاکیزہ سرما جس میں لیڈ، جسے سیسا کہتے ہیں، اس کی مقدار بالکل ختم ہے. سرمے کا ایک اصول ہے، اس میں جتنا لیڈ کم ہوتا جائے گا اس کی تاثیر بڑھتی جائے گی. اور پہلے سائنس کہتی تھی سرما آنکھوں میں نہ ڈالو، آنکھ کے لیے نقصان ہے، اس میں لیڈ ہے. سائنس کی تھیوریاں بدلی، میرے مدینے والے کی سچی تھیوری تو سدا بہار ہے، ہمیشہ رہی. پھر سائنس نے اپنی تھیوری بدلی اور ایک عجیب بات کہی، ہاں سرما استعمال کرنا اب ضروری ہے. کیوں؟ اب ایک لیٹسٹ ریسرچ ہوئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. ایسا اس نظام قدرت نے اس میں رکھ دیا ہے جو اس طاقت کو جو کہ آنکھ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس کا حل اس میں موجود ہے. سیکنڈ ورلڈ وار، جنگ عظیم دوم میں جاپان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی، جس کی باقیات ابھی تک موجود ہیں،
ایٹم بم ڈالا گیا، پھینکا گیا، اور سب سے پہلا وہ تجربہ ہوا، لاکھوں انسانیت پگھل گئی، زمین پگھل گئی، آج بھی وہاں سبزہ نہیں ہوتا۔ سال ہر سال کی ریسرچ کے بعد ایٹم کے توڑ کی جہاں ریسرچ ہوئی اور ہو رہی، اور اس کے بے شمار انہوں نے انداز بتایا، ایک یہ چیز بھی بتائی اور جس پہ وہ افسوس ہوا انہیں کہ کاش کہ اگر اس وقت ہر جاپانی کے جسم پہ اگر سرما ملا ہوا ہوتا تو اس پہ ایٹمی طاقت اثر نہ کرتی، ایٹم بم اثر نہ کرتی۔ سرما پاؤڈر کے طور پہ، آنکھ کی بات نہیں کر رہا، سرمے کی تاثیر بتانے کے لیے میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں۔ سرما کہ آنکھ اگر جسم پہ ملا ہوا ہوتا تو کوئی نہ پگھلتا، کسی کی ہڈی پانی نہ بن جاتی، کوئی انسان اپاہج لولا لنگڑا نہ ہوتا، اور ہیروشیما اور ناگاساکی کے پتھر پگھل جاتے اور لوہے پگھل جاتے، عمارتیں ختم ہو جاتی، درخت جل جاتے، زمین راکھ بن جاتی، پر انسان باقی رہتے۔ ساری سائنس واپس لوٹ رہی ہے میرے مدینے والے کی سنتوں پہ، ریسرچ کے دروازے کھل چکے ہیں، روحانیت کو پیرا سائیکالوجی کہہ دیا گیا ہے، روحانیت پہ اور ایک ایک سنت پہ، ایک ایک ادا پہ زندگیاں واپس لوٹ رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں تھا؟ یہ کیسے تھا؟ یہ کیوں تھا؟ یہ میرے مدینے والے کی اداؤں میں ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ سرما کہتے سرما فائدہ نہیں دیتا۔ سرما کیسے فائدہ دے گا؟ میں کہتا ہوں آپ سرمے کی 3 سلائیاں ادھر لگائیں، 3 ادھر لگائیں، رات کو سو جائیں، آنکھیں بند، آنکھوں کو لگائیں چارجنگ پہ اور چارجر لگائیں آنکھوں میں سرمے کے نام پہ، صبح اٹھیں، آپ کے ناک سے، تھوک سے، بلگم سے سرما نکلے گا، تجربہ کر کے دیکھیں۔ سرما تو یہاں لگایا، نکلا یہاں سے، یہ کیا بات ہوئی؟ آنکھ میں ڈالا، ناک میں تو نہیں ڈالا، منہ پہ تو نہیں ڈالا، تھوک بلگم نکلا، اس میں سرما کیوں؟ اس آنکھ کے نظام پہ سرمے نے جا کے اثر کیا، تحلیل ہوا، جذب ہوا، اور جذب ہونے کے بعد اس پورے نظام کو فائدہ پہنچایا، جو ضرورت تھی اس کی، اور اس میں سے جو ضروری اجزاء تھے، جوہر تھے، ذرے تھے، آئٹمز تھے، وہ جسم نے اپنے پاس رکھ لیے، باقی کو فضلے کے طور پہ نکال دیا۔ آنکھ کی زندگی ہے سرما، آنکھ کا حسن ہے سرما۔ ہمیں اس وطن کی ترقی کے لیے ایسے لوگ چاہیے جن کی نظریں بھی تیز ہوں، جو دیکھ سکیں، جو اس ملک کی شادابی اور خوشحالی کے لیے محنت کر سکیں۔ ہمیں اس امت کے لیے ایسی نظریں بھی چاہیے جن نظروں کے اندر تاثیر ہو، جہاں روحانی تاثیر ہو، جہاں روحانی طاقت ہو۔ ان نظروں کے اندر وہاں آنکھ کا سرما ان کو جسمانی طاقت اور جسمانی حسن اور جسمانی روشنی دیتا ہے۔ جہاں ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے، دل کی آنکھوں کی ضرورت کو، دل کی آنکھوں کا نام، جس کو دل کی آنکھیں مل جائیں اس کو کہتے ہیں بصیرت، اس کا نام بصیرت ہے۔ وہاں ہمیں بصارت کی بھی ضرورت ہے، چہرے کی آنکھوں کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں اس وطن کو زندگی کی ترقیاں دینی ہیں، کامیابیاں دینی ہیں، ہمیں انسانیت کو سبق دینا ہے سکون کا۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، مسلمان وہ ہے جس سے سلامتی نکلے۔ اسلام سلامتی، مسلمان وہ ہے جس سے سکون اور سلامتی نکلے۔ ہمیں دینا ہے انسانیت کو۔ ہم خود ہی نہ دیکھ سکے، دوسروں کو کیا دکھائیں گے؟ مسلمان تو رہبر ہے انسانیت کا، صدیوں سے رہبر ہے، اور رہبر وہ ہے جس نے راہیں دیکھی ہوئی ہیں۔ راہیں دیکھے بغیر رہبر کوئی نہیں بن سکتا،
اور راہیں دیکھنے کے لیے نظروں کا ہونا ضروری ہے. راہیں دیکھنے کے لیے نظروں کا ہونا بہت ضروری ہے. سرمے سے دوستی کریں. اگر آپ پوری آلودگیوں کے نظام، چھوڑتا ہوا دھواں، گاڑیوں کا دھواں، فضائیں، آپ کو آلودگی چیک کرنے کا آج دیسی ایک آلہ بتاتا ہوں. آلودگی چیک کرنے کا دیسی آلہ بتاتا ہوں. آپ اندرون شہر جہاں رکشے، بائک، گاڑیاں وغیرہ وغیرہ، آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد شام کو آپ سفر کر رہے ہیں، سفید ٹشو لے کے ایسے ناک کے اندر ماریں اور چیک کریں. آپ کو کالک نظر آئے گی. یہ تو قدرت کا نظام ہے. یہ وائپر لگے ہوئے ہیں، وائپر ہماری آنکھوں کے سامنے. میرے پاس کتنے مریض ایسے آتے ہیں جن کی یہ وائپر کام کرنا چھوڑ گئے. ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے پاس روئی تھی، روئی، اور بھگو کے تھوڑی دیر کے بعد ایسے پانی ڈالتے تھے. کیوں؟ کہنے کہ یہ گرد ہوتی ہے نا، آلودگی ہوتی ہے میری آنکھوں پہ، پھر کچھ دیر کے بعد آنکھیں چبھن، جلن شروع ہو جاتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آلودگی بھی ہماری نگاہ کو، ہماری نظر کو متاثر کرتی ہے. یہ تو قدرت نے وائپر لگائے ہوئے ہیں. لیکن آلودگی پھر بھی وائپر کے جیسے سرما اندر جذب ہو جاتا ہے، جیسے سرما اندر جذب ہوتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ بلغم سے نکلتا ہے، ایسے ہی یہ وائپر لاکھ چلیں اور ضروری ہیں لیکن اندر جذب ہو جاتے ہیں. کیا جذب ہو جاتی ہے؟ آلودگی، آلودگی، آلودگی. یہ فضاؤں میں پھیلی ہوئی، یہ دھوئیں کی شکل میں، یہ فیکٹریوں کی شکل میں، یہ صنعتوں کا نکلتا ہوا دھواں، یہ حیرت انگیز طور پہ یہ فضاؤں میں موجود ہے. اب اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں، پھر غذاؤں کے اندر وہ ہم نے تاثیر نہیں دی. بچوں کو مکھن ملتا تھا، باسی روٹی ملتی تھی، شہد ملتا تھا، سبزیاں ملتی تھی، کبھی کبھی اگر گوشت ملتا تھا تو ملتا تھا. ہم نے بچوں کو مصنوعی زندگی، مصنوعی غذاؤں پہ پالا، مصنوعی غذاؤں پہ پالا. اور جب مصنوعی غذائیں دیں اور مصنوعی غذاؤں پہ پالا تو بچوں کی سب سے پہلے نظر پہ اثر پڑا، یادداشت پہ اثر پڑا، ان کی میموری پہ اثر پڑا. پھر نظروں کو کمزور کرنے کے لیے ہم نے جو شجر سایہ دار تھا پلکیں، اس کو تراشنا شروع کر دیا. وہ ایک شجر تھا، ایک درخت تھا، وہ تھا، اس نے چھاؤں دی ہوئی تھی، اس کو تراشنا شروع کر دیا. اس کو ڈیزائن دینا، فیشن بنانا شروع کر دیا. وہ سایہ تھا، فطرت سے جنگ لڑی. قدرت نے جتنی پلکیں دینی ہوتی ہیں اللہ اتنا دیتا ہے. یہ بال بڑھانے ہیں اللہ نے، مردوں کے یہ بال بڑھانے ہیں، ٹھیک ہے، بغلوں کے نیچے بال بڑھنے ہیں، اللہ نے یہ بال اتنے ہی دیے ہیں. یہ شجر سایہ دار، ہم نے ایک شجر سایہ دار میرے سر سے ہٹ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر پہ آ گئی، وہ دھوپ آ گئی، نظریں لٹ گئیں اور نظروں کا نظام ختم ہو گیا. اور پھر ہم مصنوعی زندگی پہ آئے، پھر لیزر پہ، پھر لینس پہ، پھر چشمے پہ، پھر اینک پہ، اور زندگی متاثر ہو گئی. اور اگلا جو نقصان ہوا، کیا ہوا؟ مسلسل کمپیوٹر اور موبائل اور یہ ٹیبلٹ اور یہ آئی پیڈ اور پتہ نہیں کیا چیز ہے. اس کے اندر کی جو نکلی ریز، غیر مرئی شعاعیں، غیر محسوس زہریلے اثرات، غیر محسوس زہریلے اثرات، انہوں نے ہماری نظروں کو چاٹ دیا. سنت واحد چیز سرما ہے، رہ سہ کے ہمارے پاس یہی سہارا ہے. دنیا میں بھی مدینے والا ہمارا سہارا، آخرت میں بھی مدینے والے کی شفاعت ہمارا سہارا. اور دنیا کی بیماریوں میں اپنے روگ خود کانٹے پھیلا کے بیٹھ جائیں، خود اپنے سامنے جو ہے پھول ہٹا کے کانٹے بکھیر دیں، تو ہمارے لیے یہی، اور وہ کیا ہے کہ سہارا یہی ہے، وہ ہے سرما. سرمے کا استعمال اپنے بچوں کو ڈالیں. اگر بچوں کو
یہ جتنی بھی تابکاری اثرات پھیلے ہوئے ہیں، زہریلے اثرات جنہیں میں لفظ کہہ رہا ہوں، ہمارا سورج اپنی وہ تہیں کھو چکا ہے، ہماری فضائیں، ہمارا یہ سارا ایٹماسفیئر، یہ سارا نظام کھو چکا ہے، جسے سورج کی ڈائریکٹ تیز نظریں اور تیز شعاعیں اور وہ ریز ہمارے اوپر جا رہی ہیں اور گر رہی ہیں، اور ہماری آنکھ کا پتلا بلبلا تو ہے چھوٹا سا۔ میرے رب کی کریمی دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہے اس آنکھ کی حفاظت، صرف اس آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے 9 فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائیں۔ کتنی؟ میرے رب نے تو ڈیوٹیاں لگا دی، ہم نے آنکھ کو ڈیوٹی نہ دی۔ پھر اگلا نقصان آنکھ کا کیا ہوا؟ یہ جو کاسمیٹک، جس کو پہلے منیاری کہتے تھے، منیاری کا نام ہے منہاری، عورتیں اپنا من ہار جاتی ہیں۔ یہ کاسمیٹک کے کیمیکل نے ہماری آنکھ کو اور نقصان دیا، پلکوں کو اور نقصان دیا۔ اس کے اندر جو کیمیکل ہے، بلیچ کی کیفیتیں ہیں جو ہمارے اندر کے نظام کو، سکن کو جو ہے بظاہر واش کرتی ہیں، دھوتی ہیں۔ غذائیں گئیں، غذائیں ہم چھوڑ گئے، وہ فطری غذائیں، وہ دودھ، وہ مکھن، وہ بالائی، وہ خالص دودھ، وہ سبزیاں، وہ گئے، وہ سب کچھ ختم ہوا۔ اچھا، فضاؤں نے، ہواؤں نے، تابکاری نے اور زہریلے اثرات جو ہماری فضاؤں ہواؤں میں ملے ہوئے ہیں، جہاں آکسیجن کے ذریعے اندر گئے وہاں ہماری نظروں پہ آئے، جس کا میں نے آپ کو مثال دیا کہ میرے پاس مریض آیا، اس کے پاس ایک روئی تھی، یوں ڈالتا پانی میں، یوں ڈالتا، ایسے کرتا تھا اور ایسے ایسے ملتا تھا۔ کیوں؟ اس کا یہ پلکوں کا نظام، وائپر کا نظام ختم ہو گیا تھا، ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ وہ کہتے دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں، اس کے جو نروز ہیں ختم ہو گئے ہیں۔ میں نے اسے کہا میں تجھے علاج بتاتا ہوں، دن میں 5 وقت سرما لگا، 5 وقت لگا۔ اب تجھے ذرا ڈوز کی زیادہ ضرورت ہے، کبھی 50 mg کی گولی کھاتے ہیں، پھر کہتے نہ 100، پھر کہتے نہ 200، پھر کہتے 500، کہتے اب 1000 کی 2 گولیاں کھا، پھر یہ ٹوٹے گا بخار یا یہ بیماری ہے، یہ درد یا پین۔ ہر نماز کے بعد جیب میں رکھ، صلاح یہ لکڑی کی استعمال کر اور ایسے رکھ، ڈال، اور پانی جب گرے گا تیرا چہرہ بھی سیاہ ہوگا، سرما بہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹیشو سے صاف، کپڑے سے صاف کر لے، 2-3 ماہ کر، پھر مجھے بتا۔ بندہ جب 2-3 ماہ کے بعد آیا، کہنے لگا یہ وائپر ہیں یہ 80% ٹھیک ہو گئے، جس کا دنیا میں علاج نہیں، سرما ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ سرما جہاں زخم و خون نہ رکتا ہو وہاں سرما لگاتے تھے، خون رک جاتا تھا۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا، چھوٹی موٹی چوٹیں لگتی تھیں، سرما لگاتے تھے، خون رک جاتا تھا۔ آنکھ ہماری زندگی ہے۔ ساری سائنس، میں ابھی کہہ چکا ہوں، کہتی تھی کہ اس میں لیڈ ہے، کہتے نہ، اب اینٹی لیڈ بھی ہے۔ ہم کیوں نہیں اس زندگی کو واپس لوٹ کے آ رہے ہیں؟ مجھے میرے ایک دوست ہیں، امریکہ سے آئے، یہاں کچھ مہینوں کے لیے رہے، بات چلی چھینک پہ، آنکھوں پہ، مجھے کہنے لگے میں نے زور سے چھینکا، دور بلڈنگ پہ ایک بندہ کھڑا تھا، وہ کہنے لگا بلیس یا رحمک اللہ، اللہ تجھ پہ اپنی رحمت بھیجے۔ میں نے کہا واہ، اس نے تو اس یارحمک اللہ کا ترجمہ کر دیا۔ کہنے لگے میں نے ایک دیکھا، ایک بوڑھی تھی، اپنا کرسچن تھی، گوری، کہنے لگے وہ اپنے بچوں کو سرما ڈال رہی تھی۔ ہاں، یہ تو ہماری دادی ہمیں ڈالتی تھی، یہ کہانی تو اماں ہی بھول گئی، خود اماں ہی بھول گئی۔ میں ایک بندے سے پوچھا، اس نے کہا آج تک یاد نہیں ہمیں سرما ڈالا۔ ہمارے ایک دوست تھے میرے ساتھ سفر میں تھے، ویزلین ساتھ لے کے چل رہے تھے، بڑی سمجھدار آدمی، ضرورت سے زیادہ، وزن سے زیادہ سمجھدار، ویزلین ساتھ لے کے چل رہے۔ ہمیں کہ سرسوں کا تیل لگا، اولیو آئل لگا، کہنے لگا آج تک میں نے نہیں لگایا، اماں ہی سبق بھول گئی۔ کہنے لگا دادی لگاتی تھی۔
وہ گوری جو ہے بیٹھ کے اپنے بچوں کو لگا رہی، کہنے لگے میں ساتھ جا کے بیٹھ گیا، میں نے تھوڑا سا تعارف کرایا کہ میں آپ کا محلے دار ہوں، فلاں فلاں میرا گھر ہے۔ تو یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی بچوں کی چاہتی ہوں کہ اگر ان کی عمر 100 سال ہو تو ان کی نظریں ٹھیک رہیں، کیونکہ انہوں نے موبائل اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ اور دوسرے لفظوں میں اسکرین، اور جس کو میں آتشی اسکرین کہوں گا، اس سے شعلے نکلیں گے، بھاپ نکلے گی، ایسے ہیں آتشی اسکرین کے سامنے انہوں نے بیٹھنا ہے۔ اس آتشی اسکرین کا واحد حل یہ سرما ہے۔ گوری کہنے لگا میں حیران ہوا، پھر میں اس سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو یہ چیز کیسے ملی؟ کہنے لگے ہمارے ہاں میرا باپ کا، ہمارے بڑوں کا یہ رواج تھا۔ میں نے کہا ان کو کیسے ملا؟ کہنے لگا یہ ایک لیڈر گزرا ہے، اس کا نام محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک لیڈر گزرا ہے، اس کا نام محمد ہے، بس یہ ایک وہ لیڈر نے وہ کرتا تھا، اس کے فالوور جتنے بھی تھے اس کی فوجوں کو کوئی شکست نہیں دے سکا تھا، اور اس کی فوجوں کو گلاسز نہیں لگے ہوئے تھے، اور ان کی سماعت بھی تیز تھی، شنید دید بھی، وہ فائدے بتانے لگی۔ کہنے لگے میرے بڑے کہتے تھے وہاں سے ملا ہے، اور اس لیے میں اپنے بچوں کو یہ کرتی ہوں۔ میرے بچے سب سے زیادہ ذہین بھی ہیں، نظر بھی تیز ہے، لاجواب بھی ہیں، فریش رہتے ہیں۔ ہماری طب کی کتابوں میں میں 2-4 طب کی کتابیں پڑھا ہوں، 2-4 سائنس کی کتاب، سائنس میرا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، ہماری طب کی کتابوں میں علاج بالکحل، سرمے کے ذریعے علاج، خود علاج کی ایک تھراپی ہے، ایک پوری ترتیب ہے، ایک حصہ ہے کہ فلاں جڑی بوٹیوں کو لو اور فلاں جڑی بوٹیوں کو لے کے ان کو پیس لو اور اتنا باریک کر لو کہ جیسے سرما ہوتا ہے، اور سرمے کی طرح باریک کر کے اور اس کے بعد جو ہے ان کو آنکھوں میں لگاؤ۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے وہ نسخہ نہیں دیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، دعویٰ نہیں کرتا، ابکری کے ذریعے، ابکری کے نیٹ کے ذریعے، یہ ویب سائٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے میں لوگوں کو وہ راز نکلوا کے دیتا ہوں جو لوگ اپنے سینے میں لے جاتے ہیں۔ ان کے پاس ایک سرما تھا جو فالج کے پیرالائز مریضوں کو پہناتے تھے، ایک سلائی ادھر ایک سلائی ادھر، مریض ہرن کی طرح دوڑنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہماری طب میں باقاعدہ سرمے کے ذریعے علاج ہے، اور اب بھی وہ نسخہ جات موجود ہیں، اب بھی ہماری ایک میں طب کا ایک میں آپ کو سرما بتاتا ہوں۔ گیرو ایک دوا ہے، اور کالی مرچ اور نوشادر۔ گیرو، کالی مرچ اور کیا نوشادر۔ گیرو، کالی مرچ اور نوشادر، اس کو پیس لیں اور سرمے کی طرح کر لیں، بالکل سرمے کی طرح کر لیں، خشخاش کے دانے کے برابر لگائیں اور آنکھوں میں ڈالیں۔ 3 چیزوں کے لیے طب کہتی ہے آخری علاج ہے۔ خشخاش کے دانے کی طرح اس کو سلائی پہ لگائیں، لکڑی کی سلائی ہو، کسی پہ سلائی، ایسے آنکھوں میں ڈال دیں، ایسے تھوڑی ہلکی جلن ہوگی، پانی گرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح شام لگائیں۔ سائنس تو کہہ چکی، میں طب کی بتا رہا ہوں۔ طب کہتی ہے جس کو پرانا بخار نہ اترتا ہو، جس کا ٹائیفائڈ بخار ہو، اور جس کو جگر ختم ہو گیا ہو اور جگر سکڑ گیا ہو، لیور سورائسس جس کو آج کے دور میں ہم ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، اس کا علاج گیرو، پھر بتا رہا ہوں، نوشادر اور کالی مرچ، یہ 3 چیزیں ہم وزن لے لیں، ہم وزن 1 تولہ 10 گرام، خوب باریک پیسیں جیسے سرما پیستے، سرما بالکل باریک، اور اس کو ہلکا سا خشخاش کے دانے کے برابر ادھر لگائیں، ادھر لگائیں، چند ہفتے، چند دن اس کو لگائیں۔ کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز۔ آقا کی ادائیں، میرے آقا کی وفائیں، میرے مدینے والے کی شفائیں، وہ راحتوں کا سامان،
वो बरकतों का सामान खो बैठे। आपके शहर में आज के उलझन सुलझन के इस प्रोग्राम में जितने भी सामीन हैं, मैं एक सवाल आपसे करता हूं कि आपके शहर में इससे पहले कितनी ऐनक की दुकानें थी? आज कितनी ऐनक की दुकानें हैं? सब्जी की दुकानों से ज्यादा हैं। क्यों? कहां से आई? हम अपने विरसे को कैसे छोड़ बैठे? अपनी मता, अपना निजाम, उसको क्यों छोड़ बैठे? ये माशरे में फैली आलूदगी, ये निजाम और ये हवाओं और फजाओं के जरिए हमारे ऊपर होने वाले ताबड़तोड़ हमले और ये एटमी हमले हमारी आंखों पे हो रहे, इस निजाम के लिए हल क्या है हमारे पास? जहां वुजू इसका हल है कि हर पल आंखें धुलती हैं, वुजू इसका हल है, वहां रात को सोते हुए जब आप चार्जिंग पे लगना चाहें, चार्जिंग पे, तो चुप करके आंखों को भी चार्जिंग पे लगाएं। सुरमा 3 सलाइयां दरूद पाक पढ़ते हुए आंखों में, बस 3 सलाइयां इधर, दाएं आंख से शुरू करें, दाएं आंख पे खत्म करें, 3 सलाइयां इधर, 3 सलाइयां इधर, आंखों में डाल सो जाएं। अपने बच्चों को एहतमाम से डालें। हमारे यहां एक वो बंदा है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कई साल पुरानी बात है, मैंने उसको बताया, मैंने कहा इन बच्चों को ना फितरी जिंदगी देना, और मदीने वाले की फितरी जिंदगी, और आज पूरी साइंस फितरी जिंदगी पे टूट पड़ी है और आ रही है, इन बच्चों को देना और इनको सुरमा डालना। प्यार करता था, मोहब्बत करता था, मुझसे बड़ी उम्र का था, अब बहुत बूढ़ा, पिछले ऐसा मुझे कुछ दिन पहले मिला, तो मैंने कहा इनको आंखों में सुरमा डालना। बच्चे ज्यादा थे, लाइन बना के, और बच्चे भागते थे, कहते थे लाइन से हटना नहीं, मैं आंख चेक करूंगा किसकी आंख में नहीं। बच्चा ना कहता अब्बा जी मैंने डलवा लिया, ऐसे ऐसे आंख मल के, ऐसे ऐसे करके, कहना लाइन में खड़े रहो। सबको लाइन बना के आंखों में सुरमा डालता था। अभी कुछ मुझे मिला, बूढ़ा बहुत हो गया, मुझे मिल के हंस पड़ा, मुझे कहने लगा मेरे एक बच्चा का जहन कमजोर नहीं, एक को ऐनक नहीं लगी और एक की नजर कमजोर नहीं, और मेरे सारे बच्चे समझदार होशियार हैं। लफ्ज उसने होशियार इस्तेमाल किया, सारे समझदार और होशियार हैं। और कहने लगे आज से पुरानी बात आपने मुझे बताई थी और मैंने वो की, और कहा कि बच्चों को पकड़ पकड़ के मैं रात को सुरमा लगा के सुलवाता था। आज बच्चे मेरे बेहतरीन हैं और उनकी नजर चमकदार है और लाजवाब है। पहले दौर में माएँ मोटी सलाई के साथ बच्चों की आंखों में सुरमा डालते थे कि ये इनकी नजर मोटी, इनकी आंख शेर जैसी मोटी होगी, चुंधी हुई आंखें नहीं होंगी। मोटी सलाई से सुरमा डालती थी और सुरमे से नजर तेज, जहन तेज, और सुरमे से इंसान का चेहरा पुरवकार। वो एक माई थी, माई। किसी ने कहा माई यहां से कोई काफिला गुजरा है, तो उसने मेरे आका मदीने वाले का नक्शा खींचा, किताबों में आता है। उस नक्शा खींचते हुए आंख का जब तस्करा किया ना, कहा हाँ एक शख्स गुजरा है, उसकी आंख ऐसी मोटी, उसकी आंखों में कुदरती सुरमा डाला हुआ, उसकी पलकें लंबी लंबी, उसकी भवें खूबसूरत, और उसकी आंख में हल्के हल्के सुर्ख डोरे, और ऐसे आंख के सुरमा डाला हुआ कि जैसे उसकी मां ने सोते हुए उसकी आंख में सुरमा डाल दिया था और अभी उसकी मां गई है। अपनी नस्लों को सरसब्ज रखना है, अपनी नस्लों को शादाब रखना है, और अपनी नस्लों को फितरत और फितरी जिंदगी देनी है। अपाहज, लूले, लंगड़े, अंधे, काने, चुंधे, ये हमारी कौम के बच्चे नहीं हैं, मेरे वतन के बच्चे, मेरे कायद के जवान। हाँ, मेरे कायद के जवान वो हों जो कायद के साथ खड़े हों। जैसे मेरे मुल्क का कायद खूबसूरत था, कायद आजम, ऐसे मेरे बच्चे भी खूबसूरत हों, मेरे जवान भी खूबसूरत हों, उनकी आंखें भी खूबसूरत हों, उनका जिस्म भी सेहतमंद हो, और उनकी जिस्म में तंदुरुस्ती, उनकी नजरों में ताकत, उनकी नजरों में तासीर हो, और ऐसी नजरें हो जो नजरों से नजरें मिलें। हाँ, सुरमे के साथ जिंदगी की वफाएं हैं,
सुरमा आंख का वफादार है, सुरमा आंख का चौकीदार है, और सुरमा हमारे हुस्न को निखेरता है और बिखेरता है। और जो सबसे अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली चीज यह है कि बस सुन्नत है। और हदीस में आता है, मफहूम है, जब मेरी सुन्नतें तर्क कर दी जाए और मेरी कोई मुर्दा सुन्नत को जिंदा करे, उसको 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा। 100 बदरी शहीद, वो शहीद जो बदर में शहीद हुए, कायनात के सबसे बड़े शहीद हैं। सारे शहीदों का मकाम ऊंचा है, लेकिन बदर के 100 बदरी शहीदों का सवाब मिलेगा जब मेरी सुन्नत को लोग उस सुन्नत को जिंदा करेंगे जिसको आम तबका भूल गया होगा, और उस सुन्नत को लोगों ने मुर्दा कर लिया होगा, उसको जिंदा करेंगे। आप सुरमा डालने वालों को तो सबसे पहले यह सवाब मिलेगा, और अगले इसके फायदे फिर शुरू हो जाएंगे। और फिर मदीने वाले के साथ वफाएं भी हैं। हाँ, एक गोरा कहने लगा ये जो आपके कपड़ों पे नील दिया हुआ है मैं भी दूंगा। मुसलमानों के कपड़ों में, सफेद कपड़ों में नील देता है, धोबी भी देता है, हल्का सा नील देता है। और नबी हमारे इलाके का कल्चर है ये। कहने लगे ये सुन्नत है, अगर ये सुन्नत है मैं भी करूंगा। मेरे मदीने वाले की एक वफा और एक अदा, उसमें मर मिटना, फिर उसके बाद उसके साइंसी फायदे शुरू होते हैं, उसके बाद उसके साइंसी बरकत शुरू होती हैं, और साइंसी निजाम शुरू होता है, और ऐसा साइंसी फायदे शुरू होते हैं आप गुमान नहीं कर सकते। आलूदगियों को रोक नहीं सकते, धुएं को खत्म नहीं कर सकते, ऊपर फिल्टर लगा नहीं सकते। क्या ख्याल है, फिल्टर लगा लें? ये हमारे बस में नहीं है। फिल्टर लगा नहीं सकते, ये चीजें कर नहीं सकते। चलो फिर एक चीज आज के बाद करते हैं, सुरमे से दोस्ती लगाते हैं जो खुद ही सारे निजाम को फिल्टर करता रहेगा। वैसे भी साइंस डिम रोशनियों पे, मध्यम लाइटों पे, हल्के हारन पे, इन चीजों पे आ रही है। ग्रीन बेल्ट, ग्रीनरी, सब्जा ज्यादा करो, नजर के लिए आ रही है। लेकिन सारी चीजें अगर ना भी मिले, हम दुनिया के जिस कोने में हों, जिस खित्ते में हों, सुरमा तो मयस्सर है, तो जो मयस्सर है उसको मुअस्सर बनाए, जो मुयस्सर है उसको मुअस्सर बनाए, तो मुयस्सर बनाए। आंख खूबसूरत भी, आंख तंदुरुस्त भी, और आंख मेरे मदीने वाले की अदाओं की निशानी भी, और वफाओं की निशानी भी, और मेरे मदीने वाले की मोहब्बत में, प्यार में रंगी हुई भी। आंख, ऐसी आंख जिसका ताल्लुक मदीने वाले की मोहब्बत के साथ। साइंस का निजाम वापस लौट रहा उन चीजों की तरफ जो चीजें हम छोड़ चुके हैं, और जिन चीजों के साथ हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है। ये जिंदगी का एक ऐसा अंदाज है जिस जिंदगी के अंदाज पे हमें वापस आना है। ये जिंदगी की एक ऐसी तरतीब है जिस तरतीब पे हमें वापस आना है। ना भूलिएगा, मेरे आका सफर में, हजर में, गज़वात में, अपनी तिजारत के सफर में, कहीं भी हैं, मेरे आका सुरमे की सलाई, सुरमे की शीशी साथ रखते थे। सुरमे को साथ रखें आपके बॉक्स में। मैं तुर्की के सफर में गया तो हमारे साथ एक पुराने मेमन थे कराची के, उनके पास एक बॉक्स था, ऐसे बॉक्स था छोटा सा, बड़े पुराने आदमी थे, बूढ़े। हमें कोई चीज की जरूरत होती ना, उन्होंने सुई धागा भी साथ रखा हुआ था। हालांकि चंद दिन का सफर था, चंद दिन का। एकदम मुझे ऐसे ख्याल आया, मैंने कहा मुझसे तो खता हुई है, मैंने सुरमा साथ नहीं रखा, मुझे अपनी खता का एतराफ। तो मैंने ऐसे पूछा, मैंने कहा हाई साहब ऐसे इम्तिहान के तौर पे, मैंने कहा आपके पास दुनिया की हर चीज है, जैसे कहते हैं जहाज से लेकर सुई तक है, सुरमादानी है? हाँ हाँ हकीम साहब, लो अभी देता हूं। बैग खोला, बॉक्स निकाला, सुरमादानी डालिए, और सुरमे की सलाई खुद ऐसे करके, ऐसी हल्की झाड़ के, उसके साथ ज्यादा लगा हुआ था, मुझे दिया, डालिए। मैं कहा वाह बाबा वाह मेमन बाबा तू हर चीज में आगे निकल गया। और मेरे मदीने वाली की ये सुन्नत भी तेरे सफर में साथ है। अपनी नस्लों को सेहतमंद आंखें दें, खूबसूरत आंखें दें, सुरमगी आंखें दें, और अपनी नस्लों को ऐसी आंखें दें जिस आंखों के अंदर तंदुरुस्ती हो, चमक हो, जो आंखें देखें और वो आंखें जो चांद की रोशनी में भी पढ़ लें। और सुरमा वो है,
اور آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا سوتے ہوئے سرمے کے بارے میں کیوں ہے؟ سوتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، سوتے ہوئے سرمے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس کی ایک وجہ ہے. ہم سارا دن اگر دن کو سرما ڈالیں گے، ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن دن کو اگر سرما ڈالیں گے، یہ وائپر اس کو ہٹاتے رہیں گے، ہٹاتے رہیں گے، ہٹاتے رہیں گے، یہ صاف کرتے رہیں گے، ٹھیک. رات کو سرما ڈال، وائپر آف کر، آنکھ بند کر کے آنکھ کو سرمے کا پلگ لگا، چارجنگ لگا کے چھوڑ دیا. کیا نظام ہے کریم کا، کیا نظام ہے. چارجنگ میں لگا کے چھوڑ دیا. جب چارجنگ میں لگا کے چھوڑ دیا، صبح اٹھے، سارا کچھ جو آنکھ کے اندر تھا وہ آنکھوں میں ایسے سارا کچھ باہر آیا، 2-3 چھینٹے پڑے پانی کے، اور اس کے بعد آنکھیں صاف اور شفاف. اب سارا دن کی پھر آلودگیاں ہمارا انتظار کر رہی، اس سے تو بچ نہیں سکتے. کمپیوٹر ہمارا انتظار کر رہا، موبائل ہمارا انتظار کر رہا، اور سکرین، آتشی سکرین، یہ زہریلی سکرین ہمارا انتظار کر رہی. زہریلا شیشہ کمپیوٹر کا، لیپ ٹاپ کا، ٹیبلٹ وغیرہ، ان چیزوں کا، موبائل کا، یہ زہریلا شیشہ ہمارا انتظار کر رہا. اب پھر سارا دن اسی کے ساتھ زندگی کا اوڑھنا بچھونا، مجبوری. جب اوڑھنا بچھونا ہو گیا، پھر آنکھوں میں ڈالا، پھر سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر سارا کچھ ختم. کیا خیال ہے؟ جیسے کوئی بندہ ادھر گندگی کو ہاتھ لگا، ادھر فوراً دھو لیا، گندگی اس کے جسم سے گئی. ایسے سارا دن جسم کے ساتھ جو گندگیاں آنکھوں کے ساتھ آئیں، محسوس طریقے سے ڈسٹ آئی، مٹی آئی، دھول آئی، وہ لگی، اور ہم نے سارا کچھ دھو دیا. نظریں بھی تیز، نگاہ بھی تیز، لاجواب اور بہترین. زندگی ایسی چاہیے؟ صحت مند زندگی، بیمار زندگی، غیر تندرست آنکھیں چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ یہ الجھن ہے تو اس کا سلجھن یہی ہے، آلودگی الجھن اور سرما اس کی کے لیے سلجھن. ٹھیک کریں گے نا؟ یہ نظام ہماری خیر کا، برکتوں کا اور راحتوں کا ہے، اور میری مدینے والے کی ہر ادا قیامت تک سدا بہار ہے. ہاں، کرتے رہیں، پاتے رہیں اور خیروں کو بانٹتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو خیروں کے بانٹنے والا بنائے اور راحتوں کے بانٹنے والا بنائے اور الفتوں کو پھیلانے والا بنائے، اور ان چیزوں کو پھیلا کے انسانیت کے لیے کانٹے چننے والا بنائے، کانٹے بونے والا نہ بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج کے پروگرام الجھن سلجھن میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.